السلام علیکم بچوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں محمد زاہد حسین، فزیکل سائنس ٹیچر۔ آج ہم حرکت کے پہلے کلیے کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔ پچھلے ویڈیو میں ہم نے حرکت کی تعریف کی تھی، حرکت کے بارے میں مختصر معلومات حاصل کریں تھے۔ آج ہم حرکت کے پہلے کلیے کو کچھ دو مشغلوں کے ذریعے سے ہم تفصیل سے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ حرکت کا پہلا کلیہ یوں بیان کیا گیا ہے: جو بھی شے، جو بھی جسم یعنی انسانی جسم نہیں، چاہے فزیکل سائنس میں کوئی بھی پتھر، لکڑی، گاڑی، موٹر، کوئی بھی چیز کو جسم کہتے ہیں۔ تو حرکت کا پہلا کلیہ یوں بیان کرتا ہے: جو بھی شے حالت حرکت میں ہے تو وہ ہمیشہ حالت حرکت میں ہی رہے گی، اور جو بھی شے حالت سکون میں ہے تو حالت سکون میں رہے گی تا وقت کہ اس پہ کچھ بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ یعنی اس سے ہم کو کیا معلوم ہوا؟ اب فرض کیجئے کوئی بھی شے، کوئی بھی جسم حرکت میں ہے تو حرکت میں ہی رہے گا جب تک کہ اس کو کوئی نہ روکے، اور جو جسم حالت سکون میں ہے تو وہ سکون میں ہی رہے گا جب تک کہ اس کو کوئی بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ مثال کے طور پر ایک کرسی ہے، اپنے مقام پر رکھی ہوئی ہے، وہ آپ 3 دن کے بعد آ کے دیکھیے، 10 دن کے بعد آ کے دیکھیے، وہ کرسی اپنے مقام پہ رہے گی جب تک آپ اس کو قوت لگا کے نہ کھینچیں۔ تو یہ حرکت کا کلیہ بیان کر رہا ہے۔ اب چلیے ہم کچھ مشغلے کر کے اس کو اور آسانی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے مشغلے میں ہم کو ایک گلاس لینا ہے، کانچ کی گلاس لینا ہے، اور گلاس کے اوپر آپ کوئی بھی جو ہے موٹا کاغذ رکھ سکتے ہیں۔ کاغذ کے اوپر کوئی بھی سکہ رکھ سکتے ہیں آپ۔ میں 1 روپے کا سکہ رکھ رہا ہوں۔ اب یہ کاغذ کو کھینچنے پر سکہ عام طور پر جو ہے گلاس میں گر جائے گا، یعنی وہ اپنی جگہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہے گا، جس جگہ پہ ہے اس جگہ سے نیچے کی طرف چلے آئے گا۔ دیکھیے، تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ کاغذ کے اوپر سکہ تھا جو ساکن حالت میں تھا، کاغذ کو ہٹا دینے پر سکہ اپنی ہی جگہ پر، اپنے ہی مقام پر نیچے کی طرف چلے گا، نہ کہ کاغذ کے ساتھ واپس میرے سائڈ آ گیا۔ تو اس سے ہم کو یہ معلوم ہوا جو شے جو حالت میں ہے وہی حالت میں رہنا چاہتی ہے۔ یہاں پر ہم دیکھیں، سکہ ساکن حالت میں تھا، وہی حالت میں رہنا چاہ رہا۔ اگر کوئی بھی شے حالت حرکت میں ہے تو وہی حالت میں رہنا چاہتی۔ یہ ہے حرکت کا پہلا کلیہ۔ چلیے اب ہم اسی طریقے سے دوسرا مشغلہ بھی کرتے ہیں، کیرم بورڈ کا۔ چلیے دیکھیے، اگلے مشغلے میں ہم کیرم بورڈ کا استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ کیرم گیم سے بخوبی واقف ہیں۔ یہ کیرم بورڈ پر میں نے کوائنز کو جمع دیا ہے۔ اب کوائنز ساکن حالت میں ہے، حالت سکون میں ہے۔ اب اسٹرائکر سے اس کو مارنے پر دیکھیے، اب یہ کوائنز ایک کے اوپر ایک جمے ہوئے تھے، ساکن حالت میں تھے۔ جب میں سب سے نیچے کی کوائن کو جب اسٹرائکر سے مارا تو صرف وہی کوائن اپنی جگہ تبدیل کر دی اور وہ حالت حرکت میں آ کر اس مقام سے اس مقام تک چلے گئی۔ لیکن باقی کے جو کوائنز جمے ہوئے تھے وہ لوگ اپنی حالت کو نہیں بدلے، ساکن حالت میں تھے اور وہ ساکن حالت میں ہی رہنا چاہ رہے تھے، وہ لوگ نیچے آ گئے تھے۔ تو یہ بھی چھوٹے سے مشغلے سے ہم کو کیا معلوم ہو رہا؟ جو جسم حالت ساکن میں ہے وہ ساکن میں ہی رہنا چاہتا تا وقت کہ اس کے اوپر بیرونی قوت عمل نہ کرے۔ تو بچوں، ابھی ہم 2 مشغلے دیکھیں۔ ایک گلاس پر پیپر رکھے، اس کے اوپر سکہ رکھ کے پیپر کو کھینچنے پر سکہ جو ہے گلاس کے اندر ہی گر گیا، یعنی جو مقام پہ تھا پیپر کے اوپر اسی مقام سے نیچے کی طرف آ گیا۔ وہ ایسا کیوں ہوا؟ پیپر کے ساتھ کیوں نہیں چلے گیا؟ اور کیرم بورڈ میں ہم دیکھیں، اسٹرائکر کو جب اسٹرائکر کو ہم مارتے ہیں کوائنز پر تو صرف ایک ہی کوائن اپنا مقام تبدیل کری۔ کوائنز کے اوپر جو کوائنز جمے ہوئے تھے وہ اوپر کے کوائنز نیچے کی طرف آ گئے، صرف نیچے کے کوائن جو ہے سو اپنا مقام تبدیل کری۔ تو یہ 2 مشغلوں میں ہم نے کیا سیکھا؟ سکہ جو مقام پہ تھا وہی مقام پہ اپنی نیچے کی طرف آ گیا کاغذ ہٹا دینے پر، اور اسٹرائکر سے ہم جو کوائن کو مارے وہی کوائن آگے ہٹی، جبکہ اس کے اوپر جو کوائنز جمے ہوئے تھے وہ اپنا مقام تبدیل نہیں کرے۔ یعنی سکہ اور کوائن حالت سکون میں تھے تو وہ حالت سکون میں ہی رہنا چاہ رہے تھے، اپنی حالت کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہے تھے،
اس کو ہم کہتے ہیں جمود. جمود یعنی حالت کی تبدیلی کو قبول نہ کرنا، یعنی حالت سکون میں ہے تو حالت سکون میں ہی رہنا، اور حالت حرکت میں ہے تو حالت حرکت میں ہی رہنا. اس کو کہتے ہیں جمود. ساکن جمود میں تھے سکہ اور کوئن، تو اپنی ہی حالت میں رہنا چاہ رہے تھے. چلیے اس کے بعد اور بھی ہم روزمرہ زندگی میں کئی مثالیں ہیں، اس کے ذریعے سے بھی ہم حرکت کے پہلے کلیے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. فرض کیجئے ایک فٹ بال کا گیند ہے، ساکن حالت میں گراؤنڈ پر رکھا ہوا ہے. جب آپ اس کو کک مارتے ہیں، جب قوت لگاتے ہیں، قوت لگانے کی وجہ سے ہی انہیں اپنی حالت کو تبدیل کرتا. ساکن حالت سے جو ہے کون سی حالت میں آتا، انہیں حرکت میں آ جاتا. تو حرکت میں جو ہے وہ ہوا میں اڑنا شروع کر دیتا ہے. جب ہوا میں اڑ رہا ہے انہیں قوت لگانے پر، تو ہوا کی کیا ہے مخالف قوت لگتی اس کو، اور زمین کی قوت کشش بھی لگتی. تو اس کی وجہ سے کچھ دیر کے بعد ہوا سے جو ہے پھر نیچے کی طرف آ جاتا. اگر یہ مخالف قوتیں، زمین کی قوت کشش اور ہوا کی مزاحمتی قوت نہ رہے، تو وہ فٹ بال جو ہے اڑنا شروع کر دیتا، حرکت میں ہی رہتا ہمیشہ کے لیے. تو یہاں پر ہم کو ایک چھوٹے سے مثال سے بھی ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو شے حالت سکون میں ہے تو حالت سکون میں رہے گی، اور جو شے حالت حرکت میں ہے تو حرکت میں رہے گی، جب تک کہ اس پہ کچھ بیرونی قوت عمل نہ کرے. تو یہ تھا حرکت کا پہلا کلیہ، جس کو نیوٹن کا پہلا کلیہ بھی کہتے ہیں، اور اس کو نیوٹن کے پہلے کلیے کو جمود کا کلیہ بھی کہتے ہیں. جمود یعنی حالت کی تبدیلی کو قبول نہ کرنا، یعنی جو چیز حالت سکون میں ہے حالت سکون میں ہی رہنا، اور جو شے حالت حرکت میں ہے حالت حرکت میں ہی رہنا. تو ہم پھر ایک بار دہرا رہا ہوں میں، حرکت کا پہلا کلیہ کیا کہتا ہے؟ جو شے حالت سکون میں ہے حالت سکون میں رہے گی، اور جو شے حالت حرکت میں ہے حالت حرکت میں رہے گی. تب تک رہیں گی انہیں جب تک اس کے اوپر کچھ بیرونی قوت عمل نہ کرے. تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے حرکت کا پہلے کلیے کے بارے میں معلومات حاصل کریں. آج کے لیے اتنا ہی کافی. آئندہ ویڈیو بھی ضرور دیکھیے، اس کے بعد ہم جمود اور کیمیت کے بارے میں پڑھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.